کیا جادو، سحر یا کالا علم حقیقت ہے یا محض من گھڑت قصے کہانیاں؟ اس کی حقیقت جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی طرف۔ میں نہ کوئی عالم ہوں نہ مفسر، صرف وہ بیان کر رہا ہوں جو میں نے علماء اور مفسرین سے استنباط کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جادوگری کو کفر قرار دیا ہے اور ایسے لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور اس آیت میں لوگوں نے ہاروت و ماروت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق جادو کے جو قصے مشہور کر رکھے تھے ان کی بھی تردید کی ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ بابل یا بیبیلون عراق میں ہاروت و ماروت جو دو فرشتے بھیجے گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور ان لوگوں کی آزمائش تھی۔ اس کے باوجود یہ لوگ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کا طریقہ سیکھتے تھے، حالانکہ یہ ہوتا اللہ کے امر سے ہی ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے شیطان اور اس کے علم کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ سانپ کا کام ڈسنا ہے، سانپ کا زہر اور اس کے ڈسنے کے ہنر کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو سانپ ڈسے گا اور اس کا زہر اثر کرے گا، اور اگر اللہ چاہے تو سانپ کو ہاتھ میں پکڑتے ہی عصا بنا دے۔ آگ کا کام جلانا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر جلانے کی قابلیت رکھی ہے، لیکن جب اللہ کا خلیل آگ میں چلا جائے تو یہ جلا نہیں سکتی۔ بالکل اسی طرح جادو یا کالا علم یا شیطانی علم نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اگر آیات قرآنی یا فرامین معصومین علیہم السلام سے اس کا مقابلہ کیا جائے تو اس کے اثرات کو نہ صرف یہ کہ مکمل طور پر توڑا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے اثرات سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ اب معاشرے کا چلن کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے، اور کالا علم کرنے والوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اگر آپ پر جادو یا کالا علم ہو جائے تو اسے ختم بھی کالے علم سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ میرے پاس کئی لوگ اس طرح کے آتے ہیں جو آتے ہی پہلے سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کالا علم کرتے ہیں یا نوری؟ میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو جواب ہوتا ہے کہ اگر آپ کالا علم کرتے ہیں تو ہم کروا لیں گے، کیونکہ کالے علم کو کالا ہی ختم کرتا ہے۔ ان لوگوں کی سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آتی کہ بھلا شیطان کو کیوں مارے گا؟ یا شفا کا مالک تو اللہ ہے، شیطان کہاں سے شفا دے گا؟ اس لیے اگر کوئی جادو یا کالے علم کا شکار ہو جائے، مثلا جادو کے ذریعے کسی کو بیمار کر دیا گیا ہے، میاں بیوی میں جدائی یا لڑائی جھگڑا پیدا کر دیا گیا ہے، رشتہ داروں کو آپس میں لڑوا دیا گیا ہے، کبھی کسی کی کاروباری بندش کر دی گئی ہے، تو ان سے نجات کے لیے کسی جادوگر کے پاس مت جائیں، بلکہ قرآن اور معصومین علیہم السلام کی چھاؤں تلے آ جائیں۔ کوئی جادو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ امام رضا علیہ السلام سے جادو کے متعلق پوچھا گیا تو امام نے فرمایا، جادو حقیقت ہے، جب بھی تم پر جادو ہو جائے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے رکھو اور یہ دعا پڑھو، بسم اللہ العظیم بسم اللہ العظیم رب العرش العظیم اذا ذہابت وانقرضت، اور پھر سورہ حمد، اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لو۔ روایت میں اس کی تعداد نہیں بتائی گئی، تعداد کا تعین آپ اپنی تکلیف کی شدت کے حساب سے کریں۔ جادو ختم کرنے کا دوسرا طریقہ، جس پر جادو ہو جائے، وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 کالا موسیٰ سے المجرمون تک، اور سورہ اعراف کی آیات 117 تا 119 وَأَوْحَيْنَا سے صاغرین تک لکھ کر تعویذ کی طرح تہہ کر کے اپنے پاس ہمیشہ رکھے تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ طریقہ نمبر 3، جب آپ کو لگے کہ آپ پر جادو کا اثر ہے یا ہو رہا ہے تو سورہ قصص کی آیت نمبر 35 کالا سے غالبون کی 7 بار تلاوت کریں، جادو سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 4، سخت سے سخت کالے جادو کے خاتمے کے لیے اثرات کے مکمل خاتمے تک یہ عمل بار بار کریں۔ پہلے سورہ کافرون، پھر سورہ اخلاص، پھر فلق اور ناس اور آیت الکرسی، اور پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 55 پڑھیں، اور پھر اپنی اسکرین پر موجود یہ دعا پڑھیں۔ طریقہ نمبر 5، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی سورہ جن کو اکثر پڑھا کرے گا تو اس دنیا میں جنوں کی نظر، ان کی سانسوں اور ان کے جادو کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ طریقہ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
کہ شیطان اور جادوگروں کو دفع کرنے کے لیے آیا صخرہ کی تلاوت کیا کریں۔ سورہ اعراف کی آیات 54، 55 اور 56 کو آیات صخرہ کہا جاتا ہے۔ کتاب صحیفہ فاطمیہ میں حرز حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جو سحر، جادو اور شیطانی ہتھ کنڈوں کو باطل کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اسے لکھ کر اپنے پاس بھی رکھیں اور صبح و شام اس کا کچھ تعداد میں ورد بھی کیا کریں۔ یہ حرز آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ جادو کے توڑ اور اس سے بچاؤ کے میں قرآن اور چہاردہ معصومین علیہم السلام کے فرامین میں سے 7 طریقے بتا چکا ہوں۔ جادو، کالے علم کے علاج کے ان متبرک، مقدس، زود اثر، مؤثر اور کارگر طریقوں کے ہوتے ہوئے اگر آپ نے اپنا علاج جنتر منتر سے ہی کرنا ہے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اب آخر میں امیر المومنین علیہ السلام کی ایک دعا ہدیہ کر رہا ہوں، جس کے ہوتے ہوئے کوئی بڑے سے بڑا شیطان بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ دعا آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ مولا کا فرمان تو یہ ہے کہ یہ دعا ہرن کی جھلی پر لکھ کر اپنے پاس رکھیں، لیکن اگر ہرن کی جھلی نہ مل سکے تو مولا سے معافی مانگ کر کاغذ پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔